بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپکٹر محمد اسماعیل، لا انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پنجاب پولیس کے مختلف یونٹس میں جو کانسٹیبلز کی بھرتیوں کا عمل شروع ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو بھرتی ہے مکینک کانسٹیبلانس کی مکینک جو ہیں پنجاب پولیس موٹر ٹرانسپورٹ ونگ میں یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ اخبارات میں ان کا اشتہار آ چکا ہے مئی 2024 میں، اور اس کے لیے فارم جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ موٹر ٹرانسپورٹ ونگ پنجاب میں تعیناتی کے لیے مکینک کانسٹیبلان جن کو بیسک پے اسکیل 7 بنیادی پے اسکیل 7 دیا جائے گا، اس کے حوالے سے معلومات ہیں۔ اس میں بیسک پے اسکیل 7 کے جو سویلین ملازمین کو تنخواہ ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسپیشل الاؤنسز بھی پولیس میں دیے جاتے ہیں۔ مکینک کانسٹیبلان کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 28 سال تک ہے۔ جسمانی معیار یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو اور اس کو کسی قسم کی کوئی معذوری نہ ہو۔ جو خواہش مند ہے کانسٹیبل مکینک کی پوسٹ پر اپلائی کرنے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب کا ڈومیسائلڈ ہو اور اس کے شناختی کارڈ کا پتہ بھی جو ہے وہ پنجاب کے کسی ضلع کا ہو۔ ایجوکیشن جو ہے وہ جو منظور شدہ بورڈ ہیں پاکستان میں ان میں سے میٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے جو ڈپلومہ ہے آٹو موبائل انجینئرنگ کا یا الیکٹریکل فیلڈ کا 3 سالہ ڈپلومہ ہونا ضروری ہے، اور اس میں تجربہ ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ ہے۔ اس فیلڈ میں جو مکینک کے طور پر ان کا 2 سالہ تجربہ ہونا چاہیے، پیٹرول گاڑیوں کا، ڈیزل گاڑیوں کا، اور موٹر سائیکل مکینک، الیکٹریشین، خرادیہ، ڈینٹر، پینٹر وغیرہ، اس تمام فیلڈز جو ہیں ان میں ان کا 2 سالہ تجربہ بھی ضروری ہے۔ مکینک کانسٹیبل کی اسامی کے لیے جو درخواست فارمز ہیں وہ punjabpolice.gov.p کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ درخواست فارم اچھی طرح مکمل فل کرنے کے بعد تصدیق شدہ فوٹو کاپیز، شناختی کارڈ، ڈومیسائل، تعلیمی سرٹیفکیٹس، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور 200 روپے فیس کے ساتھ دفتر SSP موٹر ٹرانسپورٹ پنجاب، فیروز پور روڈ، لاہور میں مورخہ 9 مئی 2024 سے 23 مئی 2024 تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بھرتی شیڈول کے متعلق جو مزید معلومات ہیں وہ دفتر SSP موٹر ٹرانسپورٹ پنجاب، فیروز پور روڈ، لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ امیدواران کو جسمانی معیار، تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی رعایت نہ دی جائے گی۔ جس طرح دیگر پوسٹوں کے لیے، کانسٹیبلان کی پوسٹوں کے لیے قد کی جو کم از کم حد مقرر ہے وہ مکینک کانسٹیبلان کے لیے مقرر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو یا وہ جسمانی طور پر کوئی ان کو انفٹنس نہ ہو، ادروائز یہاں پہ اس پوسٹ کے لیے قد وغیرہ کا معیار اور یہ جو چھاتی کی معیار وہ مقرر نہیں ہے۔ سرکاری اور نیم سرکاری میں محکموں میں کرنے والے ملازمین جو کانسٹیبل مکینک کی بھرتی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری تاریخ سے قبل متعلقہ محکمہ کے جو ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیں اور درخواست فارم کے ساتھ جمع کروائیں۔ اس میں مخصوص کوٹہ ہے، اقلیتی امیدواران کے لیے 5% ہے، خواتین کے لیے 15% کوٹہ مقرر ہے، اور سابقہ فوجیوں کے لیے جو ہے وہ 10% کوٹہ مختص ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ واضح ہو گئی بات کہ اس مکینک کی پوسٹ کے لیے بھی مرد اور خواتین دونوں امیدواران اپلائی کر سکتے ہیں۔ آرمی سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کی جو فوج کی میں جو انہوں نے عرصہ ملازمت کی ہے اگر اس کو ان کی مدت ملازمت سے منع کیا جائے تو ان کی عمر 22 سال ہونی چاہیے، اور ان کی موجودہ عمر جو ہے وہ 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو فوج سے ریٹائرڈ ہوئے
2 سال سے زائد کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ اس میں ایک ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواران کا مہارت یعنی اسکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ تمام امیدواران بیان الفی دیں گے کہ وہ کسی FIR میں ملوث نامزد یا مطلوب نہیں ہیں، اور غلط بیان الفی کرنے والے جمع کروانے والے امیدوار کو پولیس میں بھرتی کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وہ امیدواران جو پولیس فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں، وہ فیملی کلیم کے حوالے سے جو کاغذات ہیں جن میں پینشن بک کی کاپی ہے، ریٹائرمنٹ آرڈر وغیرہ ہے، وہ درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے۔ ابتدائی طور پر منتخب امیدواران بعد از سیکیورٹی کلیئرنس میڈیکل بورڈ کے روبرو پیش ہوں گے، اور کلر بلائنڈ امیدوار جو ہے وہ بھرتی کے لیے نااہل ہیں۔ صرف وہ امیدواران جو مہارت، اسکل ٹیسٹ اور تحریری امتحان کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل ہوں گی، جو بھرتی کے تمام پروسیس ہے درخواست فارم جمع کرانے سے لے کے فائنل سلیکشن تک، اس مرحلے پر امیدواران کو آنے جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی TADA یا اخراجات وغیرہ ادا نہیں کیے جائیں گے، اور محکمہ پولیس کو اس لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھرتی کو منسوخ کر سکتا ہے، اور امیدواران اس فیصلے کو کسی عدالت یا کسی فورم پر چیلنج نہیں کر سکتے۔ مزید اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ مختلف یونٹس میں کانسٹیبلز، ڈرائیور کانسٹیبل کی بھرتیوں کا جو عمل ہے وہ ایک ساتھ شروع ہو چکا ہے، جاری ہے۔ تو آپ جہاں جہاں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہر پوسٹ کے لیے آپ کو الگ سے درخواست فارم مکمل جمع کروانا ہوگا، اور جو اس کا پروسیس ہے، جو مراحل ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ شکریہ۔